الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ العصر کی تشریح اور تفصیل یہاں پر آپ کے سامنے کچھ علموں سے بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ مبارکہ میں انسان کو اپنی زندگی کے لمحات عمر عزیز کو بامقصد اور قیمتی بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور مجموعی اعتبار سے انسانوں کی غفلت اور سستی کو اجاگر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے انداز سے اختیار کیا گیا کہ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستیوں کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہیں، گھاٹا کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے سرمایہ کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کے یہ لمحات، یہ اوقات ضائع نہیں ہیں، کارآمد ہیں اور مقصد ہیں۔ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ عمر ایک میدان عمل کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کی ترغیب اور تلقین یہی ہے کہ اس میدان عمل میں قدم تو رکھو، اپنی ہمتوں کو پختہ کو کرو۔ تو جس کے دل میں یہ عزم ہوتا ہے، جس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ارادے سے اس کی زندگی کی برکت کو شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی کوشش اور کاوش اور عمل کے نتیجے میں نیکیوں کی، اجر کی، ثواب کی بہار لگا دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ
انسان احساس کی طرف تو آئے. اگر احساس ہو، فکر ہو، تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک گھڑی اپنے دینی معاملات میں غور و فکر کرنا، سوچنا کہ میں اپنے رب کو کس طرح راضی کر سکتا ہوں، خوش کر سکتا ہوں، میری عاقبت کس طرح سمجھ سکتی ہے اور میں نقصان اور خسارے سے کس طرح بچ سکتا ہوں. ماں اس کا یہ غور و فکر کرنا، اس کا بھی اللہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام اور رتبہ ہے. فرمایا تفکر ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ. ایک گھڑی اسی قسم کا غور و فکر کرنا، سوچنا، عمل تو بات کی بات ہے، صرف سوچنا، فرمایا کہ یہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ کے یہاں مقام رکھتا ہے. تو انسان جس وقت میدان عمل میں اترنے کے لیے آغاز کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور فکر کرتا ہے، وہیں سے اللہ کی طرف سے برکتوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اور پھر اگر کسی کو عمل کی توفیق مل گئی تو جو اجر اللہ نے اس عمل کا پہلے طے کیا ہوا ہے، اس پر بھی مزید وعدہ اس امت محمدیہ سے ہوا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کرنے والے کو 10 گنا نیکی کا ثواب اور اجر ملتا ہے. لیکن یہ فکر ضروری ہے، یہ احساس ضروری ہے، جو کہ سورہ مبارکہ کی اصل روح ہے، کہ اپنی آخرت کی فکر ہو، اپنے آپ کو راضی کرنے کی فکر ہو. تو 4 قسم کے لوگ کے جن میں یہ احساس ہے، جن میں یہ فکر ہے، ان کا نمایاں طور پہ ذکر کیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی زندگی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام اور رتبہ رکھتا ہے، اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. بعض اوقات اللہ رب العزت کو ان کی اداؤں پہ ایسی محبت ہوتی ہے، ایسا پیار آتا ہے، اس قسم کے لوگ اگر سوئے ہوئے ہوں تو سونے کے دوران بھی اللہ رب العزت ان کے اعمال میں ان کی عبادت کا ثواب جاری کرتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ جن کو اپنے ایمان کی فکر ہو، یعنی باضابطہ طور پر ایمان قبول بھی کریں، پھر ایمان کے قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کی فکر بھی رہے، استقامت بھی رہے. اس لیے کہ جس اجر و ثواب کا وعدہ ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنے سے. وہ اس کلمے پہ استقامت اختیار کرے، ایسے کام نہ کرے کہ جو کہ اس کے ایمان کے منافی ہوں، اس کے ایمان کو غارت اور ضائع اور برباد کر دیں، جس سے اس کا ایمان اٹھ جائے، ایمان لانے کے بعد کبھی اپنی زبان سے کوئی کفر یا جملہ نہ نکالے. ایسا عمل نہ کرے کہ جس عمل کے کرنے کی بنیاد پہ یہ فتویٰ جاری ہو جائے کہ شخص کا پھر اب اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہا. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا، بصر کشم ان چیزوں کو حلال سمجھے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، بصر کشم ان چیزوں کو حرام سمجھے. حلال و حرام کے معاملے میں اپنی مرضی کو کوئی دخل نہ دے، اس لیے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ ایک اللہ ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں. کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو پیغمبر حرام قرار دے دے، یہ بات کس کا اختیار
پیغمبر کو بھی نہیں ہوتا۔ حلال اور حرام کو مقرر کرنا یہ خالص اللہ کا اختیار ہے۔ ہاں اس کے حلال ہونے کو بیان کرنا، اس کے حرام ہونے کو بیان کرنا یہ پیغمبر اسلام کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اس لیے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حاشا وکلا ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال قرار دیا اور آپ اس کو حرام سمجھے، لیکن ایک شکل بننے لگی، ایک نمونہ سامنے آنے لگا، اور اس میں بھی مقصود اللہ کا قرب تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات تھی۔ بیویوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر نامی بوٹی کی بو آتی، تو آپ کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، بدبو والے مقام کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ کیونکہ بدبو والی جگہ پر فرشتے نہیں آتے، تو آپ کے پاس تو فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس وجہ سے بھی آپ خصوصی احتیاط کرتے تھے، آپ لہسن استعمال نہیں کرتے تھے کچا، آپ پیاز کچا استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس قسم کی بدبودار چیزیں کہ جن کی وجہ سے منہ سے بو اور ذائقہ بدمزہ ذائقہ آنے لگے، آپ اس قسم کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کا حکم ہے اس قسم کی چیزیں استعمال کر کے مسجد میں فی الفور آنا جائز نہیں، جب تک کہ ان کا تدارک نہ کر لیا جائے۔ کچا لہسن استعمال کیا، اس کا تدارک کر کے آؤ، برش کر لو، الائچی کا استعمال کر لو، کچا پیاز استعمال کیا، اس کا تدارک کر کے آؤ۔ اسی طرح نسوار استعمال کی، اس کا تدارک کر کے آؤ۔ یعنی مسجد میں آ کر اس کا یعنی اس قسم کی چیز کی جس سے فرشتوں کو تکلیف محسوس ہو، مسجد کے اندر اس کو استعمال کرنے آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کا علاج نہ کر لیا جائے، اس کا تدارک نہ کر لیا جائے۔ اور بالفرض اگر مختصر وقت میں اس کا تدارک ہو نہیں سکتا، اس بات کی اجازت ہے کہ بے شک مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے، گھر میں پڑھ لے، کم از کم مسجد میں فرشتوں کو تکلیف دینے کا، اذیت دینے کا سبب نہ ہو۔ تو آپ کو بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، مغافیر ایسی بوٹی تھی جس سے بو آتی ہے اور آپ کو وہ ناپسند تھی، آپ کو استعمال نہیں کرتے تھے، اور میں تو مغافیر استعمال ہی نہیں کرتا۔ اچھا جی، پھر کیا امکان ہو سکتا ہے کہ مغافیر آپ تک پہنچے؟ میں نے بی بی زینب کے پاس ابھی کچھ دیر پہلے شہد استعمال کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاقے کی شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ مغافیر سے بھی رس چوسنے لگی ہوں، اور اس وجہ سے پھر شہد کے اندر اس کا اثر آ گیا ہو، لہذا کیونکہ میرے پاس فرشتوں نے آنا ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد و رفت میرے پاس رہتی ہے، جبریل امین نے آنا ہوتا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، تو پھر مغافیر کی بو ہو گئی تو اچھی بات مناسب بات نہیں ہوگی۔ بیویوں نے کہا آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی مراد صرف اپنے علاقے کا ہی شہد ہو، تو آپ نے کہا میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ شہد کو اپنے آپ پر حرام قرار دینے لگے ہیں، لیکن اللہ نے تنبیہ میں حرام کرنے کے الفاظ کو استعمال کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کر دیا ہے آپ اس کو اپنے آپ پر حرام کیوں کرنے لگے؟ اس لیے جب استعمال نہیں کریں گے تو حرام کے ساتھ مشابہت تو آ جائے گی، اور لوگ بھی شاید یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ شاید کیونکہ آپ نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا لہذا حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا، لہذا یہ کام نہ کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا تکفر اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، فرمایا کہ یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، اللہ کے کاغذوں میں، اللہ رب العزت کی لکھت میں اس کو آپ کی قسم شمار کر لیا گیا ہے، لہذا قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو اور شہد کو استعمال کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے پیغمبر کے بس کی بھی بات نہیں کہ اس کو حرام کر سکے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو پیغمبر بھی حلال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت کی صفتوں میں سے ایک خاص صفت ہے کہ وہ محلل ہے،
وہ محرم ہے، حلال بھی وہی کرتا ہے، حرام بھی وہی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت میں کسی حلال چیز پر اس کے حلال ہونے کی وجہ سے تنقید کرے اور کوئی کسی حرام چیز پر اس کے حرام ہونے کی وجہ سے تنقید کرے، اس نے براہ راست اللہ کی تنقید کی، اور جو اللہ رب العزت کی تنقید کرے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا ایمان کو سلامت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، تاکہ تمہارا یہ ایمان کل قیامت کے دن میں کام آ سکے۔ اس لیے شریعت کے ساتھ مذاق کرنا جائز نہیں، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا جائز نہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا جائز نہیں، کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں، پیغمبر اسلام کی پسند کو ناپسند کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ دیکھو اپنا ایمان بچانا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ہے تو کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پسند کو اس وجہ سے ناپسند کرے اور اس کے ساتھ لفظ بول دے کہ اللہ کے رسول کو تو پسند ہے لیکن مجھے پسند نہیں، کہ جو اللہ کے رسول کا نام لے کر پھر لیکن کہا مجھے پسند نہیں ہے، اس نے اللہ کے رسول کی پسند پہ اعتراض کیا، لہذا اس شخص کا بھی تعلق اسلام کے ساتھ قابل نہیں ڈالا۔ تو اس کی مثال بھی کدو سبزی ہے جو آپ نے پسند کی، اور روایات میں آتا کہ آپ جب شوربے والا سالن استعمال فرماتے تھے جس میں کدو ہوتا تھا تو آپ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے نوش فرماتے تھے، تناول فرماتے تھے، آپ اس میں سے ٹکڑے نکال کے استعمال کرتے تھے، آپ کو پسند تھا۔ لیکن اگر کسی کو طبعاً پسند نہیں، انسان کی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو وہ بغیر اعتراض کیے نہ کھائے کوئی حرج نہیں، اعتراض نہ کرے کھائے نہیں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو تو کوئی پسند تھا لیکن مجھے تو پسند نہیں، اگر یہ لفظ بولے اس نے، اس لفظ کے بولنے کے ساتھ اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ اپنے ایمان کی عبادت ضروری ہے، اور ہمارے حالات میں تو اس حد تک دیکھا ہے، بدقسمتی سے جو ماحول ہمارے ملک میں پیدا کر دیا گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق کرنے والے لوگ ہیں ان کو گستاخ مجبور کیا جاتا ہے، صحیح سچے دین کی طرف، خالص دین کی طرف لوگ آنا مجبور ہو جائیں۔ ہمارے حالات میں یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی جوتی مبارک کو اگر کسی شخص نے توہین کے ساتھ جوتی کی بجائے جتڑی کہہ دیا، اس شخص کا بھی کوئی ایمان نہیں، ایمان سے ختم ہو فارغ ہو۔ اس لیے اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ لگی ہوئی منصوبے چیز کی اس نے توہین کی، اور اللہ کے رسول کی توہین اور اللہ رب العزت کے رسول کے ساتھ آپ کے وجود سے بس کرنے والی کسی چیز کی بھی توہین اسلام کے اندر جائز ہو نہیں، نہ قرآن کی توہین جائز، نہ احکام اسلام کی توہین جائز، نہ احکام شریعت کی توہین جائز۔ اس لیے انسان جس وقت بولے تو کہتے ہیں بولنے سے پہلے توڑنا چاہیے، گپ شپ کے اندر بھی جس وقت انسان جب بات چیت کر رہا ہو اس بات کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ میں گپ شپ کرنے میں بھی اس طرح باتیں قدر آزاد نہیں ہوں کہ میں زبان سے جو کچھ مرضی نکالتا ہوں، بولتے ہوئے سوچے ضرور، مذاق کرتے ہوئے سوچے ضرور کہ اس مذاق کے کرنے کی وجہ سے کہیں میرا ایمان نہ ختم ہو جائے۔ اور جس وقت کسی شادی شدہ آدمی کا ایمان ختم ہوتا ہے نا تو ذرا ایمان نہیں ختم ہوتا، ساتھ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو نکاح کی بھی تجدید کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے یہ احساس دلوایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صرف ایمان کے اوپر سہارا کر لینا، اسی پر اس طرح کا بھروسہ کر لینا کہ اعمال کی اہمیت دل سے اٹھ جائے، ختم ہو جائے، کیا نماز ہے جی، کیا روزہ ہے جی، کیا حج ہے جی، کیا زکات ہے جی، اعمال کی اہمیت دل سے اگر اٹھ جائے تو ایسا ایمان آخر تک صحیح سالم پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان وہی سالم رہتا ہے کہ جس کو اعمال کا پانی لگتا رہے، جس ایمان کو اعمال کا پانی نہیں لگے گا وہ آخر وقت تک اس کا پھر ساتھ نہیں دے گا، کہیں نہ کہیں ساتھ چھوڑ جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، اسی طرح کبھی منہ سے کوئی الوڑ پھلوڑ نکل جائے گا، وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ ایمان کی حفاظت اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اسی کا نام پورا دین ہے۔ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ ایمان، اسلام، احسان اور پھر اس کے مطابق تیاری کرنا، یہ چار چیزیں ہیں جو دین کا خلاصہ ہے۔
ایمان اور پھر اسلام بھی اعمال کو احسان کہتے ہیں. ایمان، اسلام، احسان اور پھر تیاری کرنا یہ دین کا خلاصہ ہے. ایک روایت ہے جو حدیث کی تقریباً تمام مشہور کتابوں میں ہے کہ جس کے اندر دین کو بیان کیا گیا کہ دین کیا ہے. ایک مختصر مجلس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگردوں کو دین کا خلاصہ سمجھایا اور اس کی شکل یہ بنائی کہ جبریل بھی انسانی شکل میں آئے. اس کے سوالات کے ذریعے سے پورے دین کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے. حضرت عمر راضی ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ، ہمیں مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے مسجد نبوی میں، کہ ہم نے دیکھا ایک شخص باہر سے آیا ہے. اذ جاء رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لم ير علیہ اثر السفر. کہتے ہم نے دیکھا ایک آدمی آیا بڑا خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا اور بال کالے سیاہ چمکدار بال ہیں، بڑی نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ. آیا اور آپ اس مجلس میں بیٹھا. لم ير علیہ اثر السفر، ہمیں اس کے وجود میں سفر کی کوئی علامات نظر نہیں آئی. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعجب پہلے اس بات پہ ہوگا کہ اپنے علاقے کا آدمی ہوتا تو مدینہ میں اس دور میں بھی اتنا بڑا نہیں، اس دور میں تو آبادی سے کم. اگر مدینے کا ہوگا تو چلو آدمی نام نہیں جانتا، چہرے سے پتہ چل جاتا تھا اپنے علاقے کا آدمی، لیکن آدمی علاقے کا نہیں ہے. اگر علاقے کا نہیں ہے تو پھر مسافر ہے، یقیناً سفر کر کے آیا ہے. اور اس دور کا سفر جو تھا وہ اس طرح بند گاڑیوں میں نہیں تھا، یا گھوڑوں پر ہے یا اونٹوں پر ہے. تو پھر اس پر علامات سفر کیوں نہیں؟ نہ کوئی چہرے پر تھکاوٹ ہے، نہ بالوں میں درد و غبار ہے، نہ کوئی لباس کے اوپر کوئی داغ اور دھبا ہے. صاف ستھرا لباس ہے اور سیاہ چمکدار بال ہیں اور بالکل تر و تازہ وجود کے ساتھ آیا اور آپ کے سامنے آ کے بیٹھا. پھر اور تعجب پہ تعجب ہوتا چلا گیا. اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھا اور بڑا بے تکلف انداز میں بیٹھ گیا اور پھر سوالات شروع کر دیں. اور ہمیں اور تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھتا ہے، اللہ کے رسول جواب کے ساتھ فرماتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا. اور عجبنا لہو یسألہ ویصدقہ، ہمیں اس بات میں تعجب ہوتا ہے کہ سوال بھی خود کرتا ہے پھر اس کے اوپر دستخط بھی خود کر دیتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا. اب یہ کون ہے ایسا جرأت والا آدمی کہ جو رسول اللہ سے سوال کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر دستخط بھی کرتا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، گویا کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے یہ ساری باتیں. اب اس نے جو سوالات کیے، پہلا سوال اس کا یہ تھا، بعض روایت میں اسلام کے متعلق، بعض میں ایمان کے متعلق. پہلا سوال، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. فرمایا کہ ایمان ان اجزاء کا نام ہے، تو کچھ چیزیں ہیں کہ جن پر تم اپنے دل سے یقین کرنا ہے. بس اتنا کام ہے ایمان. ایمان میں سارے کام نہیں ہوتا، ایمان میں اپنے اس دل سے یقین کرنا ہوتا ہے، شک نہیں کرنا ہوتا. ان تؤمن باللہ، شک کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا. جس طرح میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے شک ہے بھائی پتہ نہیں مسلمان ٹھیک ہے یا یہودی ٹھیک ہے، پتہ نہیں مسلمان ٹھیک ہیں یا عیسائی ٹھیک ہیں، بھائی سارے ایک جیسے ہیں، سارے اللہ کا نام لیتے ہیں. اس قسم کے جدید دانشور بھی، اس قسم کے مقدس گانے بھی اس ملک میں موجود ہیں. اللہ حضرت ہدایت نصیب فرمائے. اور یہ سب ٹھیک ہیں، یہ سارے اللہ کا نام لیتے ہیں. جس شخص نے کہا اسلام بھی ٹھیک، ہندوازم بھی ٹھیک اور یہودیت بھی ٹھیک، عیسائی بھی ٹھیک، وہ شخص اسلام سے فارغ ہو گیا. اس لیے اس کو یہ شک پڑ گیا اسلام کے متعلق کہ شاید اسلام بھی ان مذہبوں کے، ان اس وقت جو جھوٹے مذہب ہیں ان جھوٹے مذہبوں کے برابر ہو گیا ہے. تو اس
شخص کو اسلام کے متعلق شک ہے، جس کو اسلام کے متعلق شک ہو اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان یقین کا نام ہے، شک کا نام ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ کوئی شخص سے پوچھے کہ آپ مومن ہیں تو یہ نہ کہے کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، بلکہ کہے کہ اللہ کے فضل سے میں مومن ہوں۔ اس لیے کہ انشاءاللہ کہہ کر کے شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، لیکن شک والی بات نہیں کرنی، کہنا اللہ کے فضل سے میں مومن ہوں۔ اس لیے چند چیزوں پر یقین کرنا ہے، اللہ پر یقین، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے احکام، ان چیزوں پر یقین، اللہ کے رسولوں کو ماننا، جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا کہ اللہ کی طرف سے ہوتا سب کچھ، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تقدیر کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، روز معاشر کو اٹھ کے کھڑا ہونا، اس کو تسلیم کرنا، حساب و کتاب کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ ان پر اور کچھ بھی نہیں کرنا، ان اجزاء پر صرف اپنے دل میں اس کا یقین بٹھانا ہے کہ جتنی باتیں یہ بیان کی گئی ہیں ان سب کو میں اپنے دل کے یقین سے مانتا ہوں، اس کا نام ایمان ہے۔ جب آپ نے یہ بتلایا تو اس نے کہا کہ صدق یا رسول اللہ، آپ نے تو ٹھیک کہہ دیا ہے، سچ ارشاد فرمائیں۔ اس نے کہا من اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ اب میں انتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، فرمایا شہادتین کا اقرار کرنا زبان سے، پہلے تو بات کر رہے تھے دل کی، اور فرق سمجھا کہ ایمان و اسلام، ایمان اندر ہوتا ہے دل میں، اور اسلام جو ہے وہ وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہر کسی کے دل کے حال کا کوئی علم نہیں، اس لیے جو شخص نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، احکام کو مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کو مومن مسلم کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر دل کے اندر کچھ اور ہو تو اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہم نے تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور ظاہر کو دیکھ کر اسلام ہونے کا فیصلہ، مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور میں زبان سے اقرار کرے شہادت ہے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کرے، فرمایا کہ اس بات کا اقرار کرے، من تقیم الصلاۃ، من تؤتی الزکاۃ، من تصوم رمضان، من تحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا۔ فرمایا کہ ایمان، اسلام اس بات کا نام ہے کہ تو 5 نمازیں بھی ادا کرے، اسلام اس بات کا نام ہے کہ تو روزے بھی رکھے، اسلام اس بات کا نام ہے کہ تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، اسلام اس بات کا نام ہے کہ اگر تجھ پر تجھے استطاعت حاصل ہو جائے، قدرت حاصل ہو جائے تو تو حج بیت اللہ بھی کرے، اس بات کا نام ہے اسلام۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور رکن کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو موٹی مثال سمجھو، نماز میں قیام رکن ہے، رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن قیام نہیں کروں گا، وضو کے بغیر قیام نہیں کرتا، اس نے رکن چھوڑ دیا، نماز نہیں ہوگی، رکوع چھوڑ دیا، نماز نہیں ہوگی، سجدہ چھوڑ دیا، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ رکن کے بغیر چیز کا وجود ہی نہیں رہتا، چاہے ایک رکن ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کے یہ 5 رکن ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک رکن کو بھی تسلیم نہ کرے یا اس کے متعلق کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو، ایسے شخص کا اسلام ثابت نہیں، اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اور آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت ان فتنوں میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں میں اس قسم کے جدید ذہنیت کے لوگ آ گئے ہیں، جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نماز اتنی ضروری نہیں جتنے پڑوسی کے حقوق ضروری۔ بھائی پڑوسی کو حقوق سے کم منع کیا، آپ کو بتلایا کس نے کہ پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ یہ اسلام نے بتلایا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی عمل نے بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ پڑوسی تکلیف دیتے ہیں تو آپ جواب میں ان کو بددعا بھی نہیں دیتے۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے مجلس میں دار فرمان ما زال جبریل یوصینی بالجار، فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، مسلسل تاکید کرتا رہا، لیوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ،
یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آخر میں یہ بات بھی کر کے جائے کہ اگر ایک پڑوسی مرے تو دوسرا پڑوسی وراثت میں اس کا حصے دار ہوگا. مجھے تو یہ شک ہونے لگا تھا اتنی اس نے تاکید شروع کر دی. اتنا حق ہے پڑوسی کا. آپ کے دروازے پر آ کر پورا کرکٹ ڈال کے جاتے تھے. مشرک پڑوسی تھے لیکن آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر رہے ہیں, جھاڑو دے رہے ہیں, اٹھا کے بیٹھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی صرف زبان میں یہ الفاظ ہیں بیسل دیوار و دیوار حکم, بیسل دیوار و دیوار حکم. اور اللہ کے بندو تمہیں پڑوس نبھانے کا طریقہ نہیں آتا. اور اللہ کے بندو تمہیں پڑوس نبھانے کا طریقہ نہیں آتا. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. آپ بدلا بھی نہیں دیتے ہو. یہ چیزیں کس نے بتائیں؟ اسلام نے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی کی خدمت وہ آپ کو نماز سے روک کرے, اس لیے کہ وہ بندوں کی خدمت ہے, اس کی ثانوی حیثیت ہے. تو یہ اللہ کی تعظیم اور فرض تعظیم ہے. اس کے مقابلے کے اندر کائنات تک کوئی فرض اہمیت نہیں رکھتا. اور آج کل یہ کہا جا رہا ہے دیکھو جی نماز پڑھ لوگوں کو بھی کوئی حرج نہیں, یہ ملا لوگ صرف نمازوں کے اوپر لگائے رہتے ہیں, پڑھ لو تو بھی کوئی حرج نہیں, نہ پڑھو تو بھی کوئی حرج نہیں. اور آپ شاید حیران ہو کہ میں کوئی فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے باقاعدہ کلپ چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو مولوی اور مفتی کروانے والے اس بات پر روایت دے رہے ہیں. مولوی اور مفتی کرواتے جی دیکھو جی روزوں پہ لگے ہوئے ہیں, نمازوں پہ لگے ہوئے ہیں, ابھی مذاق نہیں بنایا جا رہا. اور کیا ہے جو شخص اس قسم کے لوگوں کی تائید کرے گا, تائید کرنے کے ساتھ ہی وہ شخص ایمان اور اسلام سے معلوم ہو جائے گا. اس لیے کہ رکن کے بغیر اسلام کا وجود ہو کیسے سکتا ہے؟ 5 دنوں میں تو اسلام کھڑا ہے. کوئی شخص نماز کا انکار کرے, روزے کا انکار کرے, زکوٰۃ کا انکار کرے, زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فی الفور جو پہلی تلوار باہر نکل کے آئی سیدنا صدیق اکبر کی, وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف تھی. اور میں کہ جس وقت کوئی نماز اور خاص وضاحت کی کہ کوئی شخص نماز کا انکار کرے, زکوٰۃ کا انکار کرے, پھر اپنے آپ کو مسلمان کہے, ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے, ہم اس کو اسلام کا باغی سمجھ کر اس کے خلاف کتاب لائیں گے, بقاعدہ اس کے خلاف کتاب ہوا. اس لیے اسلام کے ارکان اسلام کی بنیاد ہے. ان میں سے کسی چیز کے ماننے میں کسی قسم کی پرسپیش کرنا یا اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرنا, یہ اسلام سے انحراف اور بغاوت ہے. اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو